تاریخ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے ٹھیک 94 سال پہلے 24 مارچ 1931 کی صبح لاہور سینٹرل جیل میں 3 نوجوانوں کو پھانسی دی جانی تھی۔ قانون کے مطابق ہر خاص و عام کو پھانسی دن کے آغاز پر دی جاتی تھی، مگر اس پھانسی بلکہ پھانسیوں کے خلاف عوامی رد عمل اس قدر سخت تھا کہ پھانسی کے وقت جیل پر حملے کا بھی خطرہ تھا۔ اسی لیے ان تینوں افراد کو ایک دن پہلے یعنی مارچ 1931 شام 7:30 بجے پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان تینوں پر ایک انگریز افسر کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ یہ تینوں ہی بڑے پکے دوست تھے اور تحریک آزادی کے سرگرم رکن بھی تھے۔ تینوں نوجوان اور ہم عمر تھے۔ پھانسی کے تخت پر پہنچنے کے بعد تینوں نے اپنے اپنے پھندے کو چوما اور باخوشی خود ہی پہن لیا۔ تینوں کو ایک ساتھ پھانسی دی گئی۔ دائیں جانب والے پنجابی شیر کا نام سکھدیو تھا، جبکہ بائیں جانب راج گرو تھا، اور ان دونوں کے درمیان پنجاب کا بہادر سپوت سردار بھگت سنگھ تھا۔ فیصل آباد جڑاوالا روڈ پر بنگے اسٹاپ پر 5 کلومیٹر اندر کی جانب سفر کرنے پر ایک بنگے گاؤں ہے جسے اب بھگت سنگھ گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک 1980 کی تعمیر شدہ حویلی ہے جہاں پنجاب کا ایک بہادر سپوت سردار بھگت سنگھ پیدا ہوا تھا۔ بھگت سنگھ کو انگریز سرکار سے بغاوت ورثے میں ملی تھی۔ جس دن بھگت سنگھ پیدا ہوا اسی دن بھگت سنگھ کا باپ کشن سنگھ اور اس کا چچا جیل سے رہا ہوئے تھے۔ باپ اور چچا دونوں ہی تحریک آزادی کے سرگرم رکن تھے۔ والدین نے بھگت سنگھ کے لیے درگا نامی لڑکی کو پسند کیا، یہاں تک کہ بھگت سنگھ کے دوست احباب بھی اس لڑکی کو درگا بھابھی کہہ کر مخاطب کرتے، مگر بھگت سنگھ کہتا تھا کہ میری شادی تحریک آزادی سے ہو چکی ہے اور اب موت ہی میری دلہن ہے۔ بنگے گاؤں میں وہ پرائمری اسکول آج بھی ہے جہاں سے سردار بھگت سنگھ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ تقسیم کے بعد 1947 میں سردار بھگت سنگھ کی یہ حویلی ورک برادری کے حوالے کی گئی اور آج ان کی تیسری نظر اس حویلی کو بڑی خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے۔ حویلی کے پہلے 2 کمرے آرٹ گیلری کا درجہ رکھتے ہیں جہاں چاروں طرف بھگت سنگھ اور اس سے منسوب لوگوں کی تصاویر لگی ہیں، جن میں سے زیادہ تر تصاویر بالکل اصلی ہیں۔ جس وقت بھگت سنگھ کو پھانسی ہوئی اس کی عمر 24 سال تھی۔ ایک کمرے میں آدھی دیوار پر بھگت سنگھ کی وہ مشہور زمانہ تصویر بڑی کر کے لگائی گئی ہے جس میں وہ ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے جیل سپرنٹنڈنٹ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ بھگت سنگھ کے بھائی باپ، بہن بھائی، یار دوست، منگیتر سب تصاویر کی صورت یہاں موجود ہے۔ بھگت سنگھ پر لکھی گئی FIR کی ایک نقل بھی یہاں لگائی گئی ہے۔ ایک طرف بھگت سنگھ کی ماں کا چرخہ اور آٹا پیسنے والی چکی کے پارٹ بھی پڑے ہیں۔ بھگت سنگھ اور اس کے دوستوں کو جب پھانسی دی گئی تو لاہور سینٹرل جیل کی پچھلی دیوار توڑ کر رات کے وقت تینوں کی لاشوں کو یہاں سے قصور میں دریائے ستلج کے کنارے لے جایا گیا جہاں آج ہیڈ سلیمان کی ہے۔ تینوں کی لاش کو سکھ مذہب کے مطابق وہیں جلا دیا گیا۔ جسم ابھی پوری طرح سے جلے بھی نہ تھے کہ انہیں دریائے ستلج میں بہا دیا گیا۔ اتنے میں لوگوں تک بھی اس سارے عمل کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ عوام کے ہجوم اس جگہ پہنچے، بچے کچے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے نہایت عزت و احترام کے ساتھ آزادی کے تینوں متوالوں کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ تقسیم کے بعد یہ جگہ چوکی نمبر 201 کہلائی اور پاکستان کے حصے میں آئی، مگر مارچ 1961 میں مذاکرات کے بعد سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے یہ چوکی نمبر 201 اور کچھ مزید علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ غالباً پاکستان کو کچھ بھارتی علاقے ملے کہ اس سے ادلا بدلی کے بنا سندھ طاس معاہدے کی تکمیل ممکن نہ تھی۔ بعد میں یہاں ایک شاندار یادگار تعمیر کی اور آزادی کے ان تینوں ہیروز کے مجسمے کھڑے کیے۔ زندہ قومیں ایسی ہی تو ہوتی ہیں، وہ اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ سردار بھگت سنگھ زندہ باد، سکھدیو زندہ باد، راج گرو زندہ باد۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔